بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بطور ماڈرن لیڈرشپ ماڈل۔ آج کی دنیا آج کی دنیا لیڈرشپ کے نئے ماڈلز تلاش کر رہی ہے۔ کارپوریٹ لیڈرشپ، پولیٹیکل لیڈرشپ، سوشل لیڈرشپ، ایموشنل انٹیلیجنس اور ٹیم مینجمنٹ۔ مگر 1400 سال پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا ہمجت ماڈل پیش کیا جو قیامت تک کے لیے مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ ہمیں اکثر بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کی، تکالیف برداشت کی، پتھر کھائے، جہاد کیا، مگر کم ہی بتایا گیا کہ آپ ایک مدبر سیاسی قائد تھے، آپ ایک کامیاب تاجر تھے، آپ ایک بہترین معلم تھے، آپ ایک عادل حکمران تھے، ایک شفیق باپ اور ایک مثالی شوہر تھے، اور ایک اعلیٰ سماجی رہنما تھے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف مذہبی نہیں بلکہ ماڈرن لیڈرشپ ماڈل کے طور پہ سمجھیں۔ جب ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو صرف مذہبی زاویے سے دیکھتے ہیں تو تصویر مکمل نہیں بنتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہمجت لیڈر تھے جنہوں نے غیر مسلموں سے سیاسی معاہدے کیے، جنہوں نے یہودی قبائل کے ساتھ آئینی اشتراک کیے، عیسائی وفود سے سفارتی روابط قائم کیے، تجارتی دیانت کو بین الاقوامی معیار بنایا، جنگی حکمت عملی میں اخلاقی اصول قائم کیے۔ یہ سب کچھ آج کے ماڈرن سٹیٹ کرافٹ اور ڈپلومیٹک لیڈرشپ کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ آئیے اب اس ہستی کی زندگی کے ان روشن پہلوؤں پہ نظر ڈالتے ہیں جنہوں نے فرد کو سنوارا، معاشرہ بنایا اور تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ پہلا، آفاقی رسالت، انسانیت کے لیے پیغام۔ قرآن اعلان کرتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ یہ پیغام کسی ایک نسل، زبان یا خطے تک محدود نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت پوری انسانیت کے لیے تھی، زمان و مکان کی قیود سے بالا تر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو اس کی اصل پہچان دی۔ وہ نہ رنگ سے برتر نہ نسل سے، اس کی اصل قدر اس کے کردار میں ہے۔ اب دوسری جگہ پہ ہم بات کرتے ہیں تو آتی ہے شخصیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمجت، توازن۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کسی ایک گوشے تک محدود نہیں تھی۔ روحانیت میں بلندی، سماجی تعلقات میں نرمی، ریاستی نظم میں حکمت اور معیشت میں دیانت، گھریلو زندگی میں محبت اور اختلاف میں تحمل۔ یہ ہمجتی آپ کو مکمل انسانی نمونہ بتاتی ہے۔ میں بات کروں ریاست اور آئین مدینہ کا ماڈل، تو ہجرت کے بعد مدینہ میں جو معاشرہ تشکیل پایا وہ اصولوں پہ مبنی تھا۔ مذہبی آزادی تھی، شہری ذمہ داری تھی، اجتماعی دفاع تھا اور قانون کی مرکزیت تھی۔ وثاق مدینہ نے مختلف قبائل اور مذاہب کو ایک شہری وحدت میں جوڑا، اور یہ تصور آج کی ان آئینی ریاستوں کی فکری بنیاد سے ہم آہنگ دکھائی دیتا ہے۔ میں حکمت عملی کی بات کروں تو صلح حدیبیہ کا سبق، بعض اوقات قیادت وقتی جذبات کو قربان کر کے مستقبل سنوارتی ہے۔ صلح حدیبیہ اس بصیرت کی روشن مثال ہے۔ یہ فیصلہ وقتی طور پہ سخت محسوس ہوا، مگر اس نے امن کا دروازہ کھولا اور معاشرتی تبدیلی کی رفتار کو تیز کیا۔ یہ دور اندیش قیادت تھی جو رد عمل کے بجائے حکمت کو ترجیح دیتی ہے۔ عدل کا معیار اگر دیکھا جائے تو قانون کی بالادستی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح کیا کہ انصاف رشتوں اور مرتبوں سے بالا تر ہے۔ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں، اور یہ اصول طاقت کے توازن کو اخلاقی ذمہ داری میں بدل دیتا ہے۔ انصاف جب غیر جانبدار ہو تو معاشرہ مضبوط ہوتا ہے۔ میں معاشی کردار کی بات کروں تو اعتماد پر مبنی نظام نبوت سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شناخت، سچائی
اور امانت دار تھی۔ کاروبار میں شفافیت، وعدے کی پابندی اور دیانتداری نے اعتماد کو جنم دیا۔ ایک مضبوط معیشت کی اصل بنیاد مالی ڈھانچہ نہیں بلکہ اخلاقی ساکھ ہوتی ہے۔ اگر میں بات کروں جذباتی بصیرت کی، تو انسان سے انسان کا تعلق، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ شفقت، بزرگوں کے ساتھ احترام اور کمزوروں کے ساتھ ہمدردی کا برتاؤ کرتے، گھریلو معاملات میں مشاورت اور نرمی اختیار فرماتے۔ اور یہ طرز عمل ہمیں سکھاتا ہے کہ قیادت اختیار سے نہیں بلکہ تعلق سے مضبوط ہوتی ہے۔ اگر میں خواتین کے مقام کی بات کروں، تو معاشرتی توازن ایک ایسے ماحول میں جہاں عورت محرومی کا شکار تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وراثت کا حق مقرر کیا، نکاح میں رضا کو شرط بنایا، تعلیم کی اہمیت واضح کی، اور یہ اصلاحات معاشرتی ساخت میں بنیادی تبدیلی کا باعث بنی۔ میں بات کروں بحران میں کردار پہ، تو مشکل حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذمہ داری دوسروں پہ نہیں ڈالی بلکہ خود عملی میدان میں موجود رہے۔ مشاورت ہو، صبر ہو، ثابت قدمی نے بحران کو اتحاد میں بدل دیا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ حقیقی رہنما آزمائش میں پہچانا جاتا ہے۔ اگر میں بات کروں بین المذاہب تعلقات کی، مدینہ اور اطراف کے قبائل کے ساتھ تعلقات احترام اور معاہدے کی بنیاد پر استوار تھے۔ عبادت گاہوں کا تحفظ اور مذہبی آزادی کا عملی اظہار کیا گیا۔ یہ رویہ مکالمے اور بقائے باہمی کی اعلیٰ مثال تھی۔ اگر بات کی جائے عالمی اثر کی، جب جدید محققین نے بھی اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک منفرد شخصیت تھے جنہوں نے مذہبی، سماجی اور سیاسی میدانوں میں بیک وقت اثر ڈالا۔ ان کی کامیابی کا راز نظریہ اور عمل کے اتحاد میں تھا۔ اگر یہودیوں کے ساتھ میں سیاسی اور علاقائی معاہدات پہ بات کروں، تو میثاق مدینہ کثیر المذاہب ریاست کی بنیاد۔ مدینہ میں یہودی قبائل جن میں بنو کناک، بنو نصیر اور بنو کرزیہ آباد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اقتدار سنبھالتے ہی تصادم کی بجائے آئینی اشتراک کا راستہ اختیار کیا۔ میثاق مدینہ کی اگر اہم دفعات کو جانیں، تو یہودی اپنے مذہب پر آزاد ہیں، مسلمانوں کے ساتھ مشترکہ دفاع ہوگا، ظلم کے خلاف اجتماعی اقدام ہوگا اور ریاست سے وفاداری لازم ہوگی۔ اور یہ معاہدہ ثابت کرتا ہے کہ اسلامی ریاست کی بنیاد جبر نہیں بلکہ قانونی اشتراک پہ تھی۔ یہ آج کے پلورلسٹک سوسائٹی ماڈل کی بنیاد ہے۔ اگر میں عیسائیوں سے سفارتی اور مذہبی معاہدے کی بات کروں، تو نجران کے عیسائی وفد مدینہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہیں مسجد نبوی میں قیام کی اجازت دی۔ انہوں نے اپنے طریقے سے عبادت کی آزادی دی، مذہبی مکالمہ کیا، جبر نہیں کیا۔ معاہدے میں ان کے مذہبی حقوق، جان و مال کا تحفظ، گرجا گھروں کی حفاظت کی ضمانت دی گئی۔ یہ مذہبی رواداری کی عظیم مثال ہے۔ صلح حدیبیہ غیر مسلم سیاسی طاقت سے معاہدہ۔ صلح حدیبیہ میں مکہ کے مشرکین کے ساتھ طے پایا۔ یہ ایک بین الاقوامی سفارتی معاہدہ تھا جس میں جنگ بندی، آزاد قبائلی اتحاد، آئندہ سفارتی راستہ شامل تھا، اور یہ سکھاتا ہے کہ دشمن سے بھی مذاکرات، امن کو ترجیح، طاقت کی بجائے حکمت، جنگی اخلاقیات، بین الاقوامی انسانی حقوق کی بنیاد۔ غزوہ بدر اور غزوہ خندق سمیت تمام معرکوں میں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح ہدایات دی۔ عورتوں کو نقصان نہ پہنچاؤ، درخت نہ کاٹو، عبادت گاہوں کو نہ چھیڑو۔ یہ وہ اصول ہیں جنہیں آج دنیا وار ایتھکس اور ہیومنٹیرین لا کہتی ہے۔ کاروباری تعلقات میں غیر مسلموں کے ساتھ نبوت سے پہلے اور بعد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ تجارت کی۔ یہودی تاجروں کے ساتھ لین دین، رہن کے طور پہ اپنی ذرہ اور ایک یہودی کے پاس رکھی۔ تجارتی معاہدات میں شفافیت، یہ ظاہر کرتا ہے کہ مذہبی اختلاف اپنی معاشی تعاون میں رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ علاقائی حکمت عملی پہ بات کی جائے اور سفارتی خطوط پہ بات کی جائے، تو آپ نے مختلف حکمرانوں کو خط بھیجے جس میں برکل، کسرا، نجاشی، اور یہ بین الاقوامی سفارتکاری کا منظم آغاز تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام عالمی وزن رکھتا تھا، طاقت کے ساتھ مکالمہ اور دعوت اور سفارت ساتھ ساتھ۔ غیر مسلم شہریوں کے حقوق، حدیث میں آتا ہے جو کسی معاہد غیر مسلم شہری پر ظلم کرے، قیامت کے دن اس کا وکیل ہوں گا۔ یہ اقلیتوں کے تحفظ کی انتہائی مضبوط ضمانت ہے۔ تو میرے نوجوانوں،
میرے نوجوانوں، اگر تم عالمی لیڈر بننا چاہتے ہو تو سیرت کا یہ پہلو سمجھو: مذاکرات دشمن سے بھی، مذہبی آزادی کا احترام، سیاسی بصیرت اور اخلاقی طاقت۔ سیرت ہمیں انتہا پسندی نہیں، توازن سکھاتی ہے۔ اہل سیاست، کاروبار اور سماج والوں کے لیے ایک ہی پیغام کہ اقتدار نہیں، عدل بنیاد بناؤ۔ تاجروں کے لیے منافع سے پہلے اعتماد کماؤ۔ علماء کے لیے مکالمہ برداشت اور حکمت اختیار کرو، اور نوجوان قائدین کے لیے اختلاف کو دشمنی نہ بناؤ۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت بین المذاہب ہم آہنگی، سیاسی حکمت، معاشی دیانت، جنگی اخلاقیات، سماجی انصاف کا ایسا مکمل ماڈل ہے جو آج کی دنیا کے لیڈرشپ بحران کا حقیقی حل ہے۔ میرا یہ پیغام میرا یہ پیغام کہ اسلام کا پیغام تلوار سے نہیں، کردار سے پھیلا۔ ریاست مدینہ نفرت پہ نہیں، معاہدوں اور عمل پہ کھڑی ہوئی۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیاسی، سماجی اور بین الاقوامی پہلوؤں کو سمجھ کر اپنی زندگیوں اور معاشروں میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔